بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طہارت کا بیان۔ طہارت نماز کے لیے شرط اور ضروری ہے، بغیر طہارت کے یعنی بغیر وضو اور غسل کے نماز نہیں ہوتی، بلکہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جس نے بغیر وضو کے بغیر طہارت کے نماز پڑھی جان بوجھ کر اس نے کفر کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ اب ہم طہارت کے تفصیلی مسائل انشاءاللہ بیان کریں گے، اس میں وضو کا ذکر ہوگا، غسل کا۔ تو سب سے پہلے چند ایک ضروری فقہی اصطلاحات تاکہ آگے آنے والے مسائل جو ہیں وہ آسانی سے آپ سمجھیں۔ کوئی چیزیں فرض ہوتی ہیں، کوئی واجب ہوتی ہیں، کوئی مکروہ تحریم ہوتی ہیں، کوئی مکروہ تنزیہ ہوتی ہیں، کوئی جائز ہوتی ہیں، کوئی مستحب ہوتی ہیں، کوئی سنت موقدہ ہوتی ہیں، کوئی غیر موقدہ ہوتی ہیں۔ تو ان اصطلاحات میں ہم ان چیزوں کی وضاحت کریں گے تاکہ پتہ چلے کہ فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، مستحب کیا ہے۔ فرض اعتقادی وہ ہوتا ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، یعنی ایسی دلیل سے جس میں کوئی شک اور شبہ نہ ہو، جیسے نماز کے اندر رکوع ہے، سجدہ ہے، یہ دلیل قطعی سے ثابت ہے۔ اس کا منکر ائمہ احناف کے نزدیک مطلقاً کافر ہے۔ بغیر عذر شرعی کے، صحیح عذر کے، اس کو ایک بار بھی چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، اور چھوڑنے والا فاسق ہے اور فاجر ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ فرض عملی، اس کا حکم ایسا قطعی تو نہ ہو مگر مجتہد کی نظر میں دلائل شرعی کی روح سے وہ اس قدر قطعی ہو کہ اس کے بجا لائے بغیر آدمی بری و ذمہ نہیں ہوتا۔ جیسے وضو کے اندر سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا، یہ واجب عملی ہے۔ واجب اعتقادی وہ حکم جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، اور فرض عملی اور واجب عملی یہ دونوں اس کی قسمیں ہیں۔ واجب عملی وہ واجب اعتقادی کہ اس کے کیے بغیر بری و ذمہ ہونے کا احتمال ہو، مگر غالب گمان یہ ہے کہ اس کی ضرورت ہو، اور اگر کسی عبادت میں اس کا بجا لانا درکار ہو، ضروری ہو، تو اس کے بغیر عبادت ناقص رہتی ہے۔ کسی واجب کو ایک بار جان بوجھ کر چھوڑنا یہ گناہ صغیرہ ہے، اور چند بار چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور چھوڑنے کی عادت بنا لینا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ مثلا جیسے نماز میں تشہد پڑھنا یہ واجب ہے۔ سنت موقدہ وہ عمل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو، البتہ بیان جواز کے لیے کبھی کبھی اس کو ترک بھی کیا ہو، چھوڑا بھی ہو، یا وہ عمل جس کے کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہو اور چھوڑنے کی بھی اس میں گنجائش ہو۔ اس کا کرنا ثواب ہے اور نہ کرنا گناہ ہے۔ چھوڑنے کی عادت بنا لینا یہ استحقاق عذاب ہے، یعنی جو عادتاً چھوڑ دے، چھوڑنے کا عادی ہو جائے، وہ عذاب کا مستحق ہے۔ سنت غیر موقدہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل جو شریعت کی نظر میں ایسا مطلوب ہو کہ اس کو چھوڑنا ناپسند کیا گیا ہو، لیکن اس قدر بھی نہیں کہ اس کے چھوڑنے پر کوئی وعید ہو عذاب کی یا عذاب سے ڈرایا جائے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے یعنی سنت غیر موقدہ کے کرنے پر ثواب ملتا ہے، نہ کرنے پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ مستحب وہ عمل جو شریعت کی نظر میں پسند ہو مگر چھوڑنے پر ناپسندیدگی بھی نہ ہو، چاہے وہ کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا اس کے کرنے کی ترغیب دی ہو یا علماء کرام نے اس کام کو پسند کیا ہو، اگرچہ اس کا حدیث میں ذکر نہ بھی آیا ہو، مگر ایک کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے، شریعت کی نظر میں وہ پسند ہے، تو وہ اور نہ کرنا ناپسند بھی نہ ہو تو وہ مستحب کہلاتا ہے۔ اس کے کرنے پر ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے پر مطلقاً کچھ نہیں ہے، یعنی نہ گناہ ہے، نہ کوئی مواخذہ ہے، نہ اس کے چھوڑنے پر کوئی وعید ہے۔ مباح وہ کام جس کا کرنا اور نہ کرنا برابر ہو، یعنی کر لو تو بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے۔ حرام قطعی یہ فرض کا مقابل ہوتا ہے، یہ وہ کام ہوتا ہے جس کی حرمت نص قطعی سے ثابت ہو، یعنی ایسی دلیل سے جس کے اندر کوئی شک اور شبہ نہ ہو۔ حرام قطعی کا ایک بار بھی ارتکاب کرنا جان بوجھ کر یہ گناہ کبیرہ ہے، اور کرنے والا فاسق فاجر ہوتا ہے، اس سے بچنا فرض ہے اور ثواب ہے۔ جیسے شراب، سود، زنا، چوری کی حرمت یہ نص قطعی سے ثابت ہے، اس کا اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر ایک مرتبہ بھی ارتکاب کرے تو اس نے گناہ کبیرہ کیا ہے،
اس سے بچنا فرض ہوتا ہے۔ مکروہ تحریمہ یہ واجب کا مقابل ہوتا ہے، یعنی وہ جس کی حرمت نص ظنی سے ثابت ہو، اس کے کرنے سے عبادت ناقص ہو جاتی ہے اور کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے، اگرچہ اس کا کرنا حرام کے گناہ سے تو کم ہے، اور اگر اس کو چند بار کیا جائے تو وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ اصاعت وہ کام جس کا کرنا برا ہو اور کبھی کبھی کرنے والا مستحق عتاب اور ہمیشہ کرنے والا مستحق عذاب ہوتا ہے، یہ سنت مؤکدہ کا مقابل ہوتا ہے۔ مکروہ تنزیہ وہ کام جس کا کرنا شریعت میں پسند نہ ہو لیکن کرنے والا مستحق عذاب بھی نہیں ہے، مستحق عتاب بھی نہیں ہے، یہ سنت غیر مؤکدہ کا مقابل ہوتا ہے۔ خلاف اولا وہ عمل جس کا نہ کرنا بہتر تھا، اگر کر لیا تو بھی کوئی حرج نہیں، اور اس کے کرنے پر نہ کوئی وعید ہے، نہ کوئی جھڑک ہے، نہ کوئی ڈانٹ ہے، نہ کوئی حساب کتاب ہے، نہ کوئی پوچھ گچھ ہے، کچھ بھی نہیں، یہ مستحب کا مقابل ہوتا ہے۔